أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلناهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت بهذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين.
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی، رشد و ہدایت سے نوازا، اور ہم اس کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے، اس سے ہم باخبر تھے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت، رشد و ہدایت عطا فرمائی، رشد و ہدایت سے نوازا، اور ہم ابراہیم سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا تھا، اذ قال، اس وقت کو یاد کرو، قال کا فاعل ابراہیم، کہ جب ابراہیم نے لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، جن کے آگے جھکے ہوئے ہو تم، جن کی تم عبادت پر جمے ہوئے ہو، یہ مجسمے اور مورتیاں کیسی ہیں؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا ہے کہ یہ مجسمے اور یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کی عبادت پر تم لوگ جمے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کا عبادت گزار پایا ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہماری پیش رو لوگ، ہمارے آبا و اجداد انہی کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے ان کو پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے، یعنی تم بھی اسی روش پر گمراہی پر چل رہے ہو، اور تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ تم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یہ واقعی حق ہے یا ایسے ہی ہمارے ساتھ کھیل کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں غیر سنجیدہ نہیں ہوں، بل ربکم، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، پھاڑا ہے جس نے ان کو۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بلکہ مذاق جو تم سوچ رہے ہو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی میں گواہ ہوں اس پر کہ آسمان و زمین کا رب تمہارا رب ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور کاروائی کروں گا۔ تاللہ لأکیدن، میں ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر تمہارے بتوں کے ساتھ کروں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ،
جب تم یہاں سے رخصت ہو کر لوٹو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، الا کبیر لہم، سوائے بڑے کے، یعنی بڑے کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ لعلہم الیہ یرجعون، شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے اور معلومات کرے۔ اب اس کے بعد وہ آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا انہوں نے، تو کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ انہوں نے واپس آنے پر اپنے بتوں کی یہ گت دیکھی تو کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے۔ انه لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے بتایا انہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرهم، کہ وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ان کو سنا ہے اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہا انہوں نے کہ اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ، یعنی لوگوں کے سامنے ان کو حاضر کرو تاکہ وہ لوگ بھی اس کا مشاہدہ کریں اور وہاں گواہ رہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا فاتوا بھی علی اعین الناس، کہ اس کو لے کر آؤ لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ رہیں، لوگ وہاں موجود رہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اور دیکھ لیں کہ اسے کیسی سزا دی جاتی ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لوگ گئے ہوں گے اور ان کو لے کر آ گئے، تو انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تو کہا قال، یعنی قال کا فعل، ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے۔ قال، انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں سے جو یہ بڑا ہے سب سے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ فاسألوہم، انہی سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے والے ہیں، اگر ان کے اندر قوت گویائی ہے تو انہی سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، یعنی کچھ سوچ میں پڑ گئے اور اپنے دلوں میں کہا واقعی تم ہی ظالم ہو، پھر وہ اوندے ہو گئے۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ لوٹے اپنے گریبانوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف، اور دل ہی دل میں انہوں نے کہا کہ انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر اوندے ہو گئے اپنے سروں کے بل، یعنی پھر اوندی بات پر جم گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے کہ کہا کہ تم تو جانتے ہو، لقد علمت، کہ تم جانتے ہو، ما هؤلاء ينطقون، کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اور یہ ساتھ میں یہ سوچ رہے تھے کہ نہ بولنے سے کیا ہوا، ہیں تو دیوی دیوتا۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ کوئی چیز تمہیں نہ، جن کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان باطل معبودوں کی۔
افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل والا بھی دیکھ لیتا ہے کہ اس کا فائدہ کس چیز میں، اس کا نقصان کس چیز میں، تم تو یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہو۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تم کو تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ بولے لوگوں سے ان کے حرقوا، اس کو جلاؤ، وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یعنی جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو تو وہ لوگ گئے ہوں گے، انہوں نے گئے اور لکڑیاں جمع کی اور پورا اس میں آگ لگائی اور ابراہیم کو اس میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، یعنی جو ٹھنڈی بن جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس طرح ایک بڑی تدبیر کی تھی تو ہم نے ان کو انتہائی ناکام اور نامراد بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ یہ چال چلنا چاہی، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْد، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ یہ چال چلنا چاہی تھی تو ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، نامراد کر دیا۔ عزیز طالبات، یہ آیت نمبر 51 سے اور آیت نمبر 70 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہاں تک ایک پورا ذکر تھا، اس لیے میں نے اس کو ایک ساتھ ترجمہ کرنا مناسب سمجھا، اور اب اس کی الفاظ کی تشریح کرتا ہوں، پھر آئندہ کل انشاءاللہ ان آیتوں کی وضاحت کروں گا۔ آج صرف ترجمہ اور لغوی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ وقت پورا ہو جائے گا، اور کل انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی، اس لیے کہ آج کی آڈیو میں یہ مکمل کرنا مشکل ہوگا، وقت پورا ہو جائے گا، اس لیے میں نے آیتیں زیادہ پڑھی ہیں تاکہ ایک ہی اس میں بات مکمل ہو جائے۔ پورا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے اور انہی کے متعلق باتیں ہیں، تفصیل سے قرآن نے یہاں اس کی وضاحت کی ہے، بہت سی چیزوں کو بتایا ہے، تو وہ ایک مکمل واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے میں نے یہ آج تمام آیتیں یہاں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو آیت نمبر 51 ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، رشد کے معنی ہدایت، دانائی، راہیابی، بھلائی، راستی، ہوشیاری، اچھی تدبیر کرنا، حسن تدبیر، یہ سب معنی رشد کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں رشد سے مراد فہم و فراست ہے، دانائی ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ مقابلے میں بھی آتا ہے، یہ رشد غی کے مقابلے میں آتا ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہوگی۔ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو گئی، تو ہدایت، رشد، ہدایت، فہم و فراست، یہ معنی ہوئے۔ وَكُنَّا بِعَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ تماثیل تمثال کی جمع ہے، واحد تمثال ہے، اس کی جمع تماثیل ہے، تصویریں، مجسمے، بت، مورتیاں، سب کے لیے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ عاکفہ کے عربی زبان میں صلے کے ساتھ معنی الگ الگ ہوتے ہیں، عاکفہ عن صلہ آئے گا تو اس کے معنی الگ ہوں گے، اور عاکفہ علی اور عاکفہ لہا آئے گا تو اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ تو عاکفہ علیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف اس طرح لگ کر بیٹھ جانا کہ اس کی طرف سے منہ ہی نہ مڑے، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ جم جانا، لگ جانا، بالکل وہاں
جمے رہنا، اس کے لیے یہ لفظ عکف علی استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں عکف لہا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی اسی معنی کے لیے، لام صلے کے ساتھ بھی اور اعلیٰ صلے کے ساتھ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر جم جانا، لگ جانا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے استعمال کیا ہے فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور ہم انہی کی پوجا پر جمے رہتے ہیں۔ عاکفون جم کر بیٹھنے والے، مجاور، یہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہے جو بتوں کے سامنے بالکل جمے رہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے جو مسجد میں جم کر بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عبادت کی نیت سے مسجد میں جم کر بیٹھنا یہ عاکفون فی المساجد کہلاتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے عاکفون، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اسی معنی میں جم کر بیٹھنا، اعتکاف کرنا۔ اور عکف عن بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اس چیز سے ہٹنا یا کسی کو ہٹانا، اگر مفعول استعمال کریں گے۔ عکفہ عن الامر یعنی اس نے اس چیز سے اس کو ہٹا دیا، جس پر عن لگے گا اس سے ہٹانا، اور اعلیٰ لگے گا تو اس پر لگنا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ضلال گمراہی، ضل يضل ضلالا گمراہی۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، فطر کے معنی اس میں پھاڑنا لفظ ہوتا ہے، یعنی دو چیزوں کو پھاڑ کر الگ کرنا، اور پیدا کرنا، تخلیق کرنا، یہ معنی بھی ہوتے ہیں، اور یہی معنی ہے یہاں پر کہ ان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، شہیدہ یشہدو کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کے معنی گواہی دینے کے ہوتے ہیں اور ایک کے معنی حاضر ہونے کے ہوتے ہیں۔ یہاں گواہی کے آگے اس کی تشریح آئے گی، ایک لفظ آئے گا جب وہاں بتاؤں گا آپ کو کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تاللہ اللہ کی قسم، تا حرف جر ہے، اس کے معنی قسم کے ہوتے ہیں، قسم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قسم جب استعمال ہوتے ہیں حروف جر تو بعد والا مجرور ہوتا ہے۔ تاللہ، باللہ، واللہ، یہ حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو تاللہ تا قسم کے معنی میں ہے، یہ تعجب کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس قسم میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر داخل نہیں ہو، یہ تا کسی اور کے نام پر داخل نہیں ہو سکتی، قسم کے لیے اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے نام کے ساتھ اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ لَأَكِيدَنَّ، قید، کاد یکید قیدن، خفیہ تدبیر کرنا۔ ہاں تو القید، قید کے معنی ایک قسم کی حیلہ جوئی کے ہیں۔ اب اس کا استعمال اچھے معنی میں بھی ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی ہوتا ہے، مگر عام طور پر برے معنی میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ داؤ، فریب، چالاکی، تدبیر، حسن تدبیر، سب معنی اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوگوں کی چالوں کو انہی کے خلاف استعمال کر دینا، تدبیر کرنا، اچھی تدبیر کرنا۔ تو وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، خدا کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا، کوئی چال چلوں گا، کوئی حیلہ، کوئی داؤ چلوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، یہ ان تولوا تتولوا تھا، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر یہاں سے چلے جاؤ گے۔ دوبارہ یدبر سے اس میں فاعل مدبر، اور حالت نصب میں ہے مدبرین، پیٹ پھیرنا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جزاز جزا سے بنا ہے، جزا باب نصرہ سے ہے، جزا یجز جزن، توڑنا، کاٹنا۔ اب یہ فعال کے وزن پر ہے، جزاز فعال کے وزن پر ہے، تو یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ چیز جس کو
کو توڑا گیا ہو، جس کے ریزے ریزے کر دیے، جس کے ٹکڑے 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 کیے ہوئے، ریزہ ریزہ جزاز. لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. کوئی لفظ نہیں ہے ایسا جس کی معنی آپ کو معلوم نہ ہو، اس لیے میں اس کو چھوڑتا چلا جاتا ہوں. قالوا فأتوا به على أعين الناس. فأتوا امر کا صیغہ ہے، عطا سے لے کر آؤ، با کے صلے کے ساتھ معنی ہوتے ہیں لے کر آنا. میں نے پہلے بتایا تھا یاتی کے معنی آنا، اور با جب اس کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لے کر آنا. تو اس کو لے کر آؤ کہاں؟ علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو، لوگوں کے سامنے اس کو لے کر آؤ. لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ رہے، تاکہ وہ حاضر رہے. تو شہیدہ یشہدو، گواہ رہنا، گواہی دینا، یہ معنی بھی ہوتے ہیں. اور شہیدہ یشہدو کے معنی مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یہ معنی بھی ہوتے ہیں. تو گواہی کے معنی میں یہاں استعمال ہوگا پہلی صورت میں، تو اس لیے یہاں کہ وہ اس چیز کے گواہ رہیں کہ وہ اقرار جرم کرتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئیں گے تو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ دیکھو یہ اقرار جرم کرتا ہے اپنا، اور تم بھی دیکھو گے کہ جو ہم اس کو سزا دے رہے ہیں یہ اس کے جرم کی وجہ سے ہے، ہم ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں. اور مشاہدہ کرنا دوسری صورت میں یہ ہے کہ ہم مجرم کو کیسے سزا دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، جو مجرم ٹھہرتا ہے اس کے ساتھ ہم کیا سزا دیتے ہیں، تاکہ لوگ بھی اس کا مشاہدہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نطق ينطقوا کے معنی بولنا، بات کرنا. فرجعوا إلى أنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم، انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا، اپنے دلوں میں سوچنے لگے، اپنے گریبان میں جھانکا، غور و فکر کیا. فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم. نکسا ینکسو باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتا ہے سر کا جھکانا. نکسو ان کو سر نگو کر دیا گیا، ان کے سر جھکا دیے گئے. اور یہاں جو جملہ ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو اس کے معنی ہے کہ اپنی مشرکانہ جہالت اور بتوں کی طرف لوٹ گئے، وہ پلٹ گئے، اپنے سروں کو اسی طرف لے گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. نفع ينفع، فائدہ پہنچانا، ضر يضر نقصان پہنچانا. اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. قالوا حرقوا، حرق يحرق تحریق کے معنی جلانا. وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا یا نار کونی، یا نار کونی، اس طرح عبارت ہے. یہ کان یکون سے کن، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، و سلامن سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم پر. وارادوا به کیدا. اور دیکھیے یہاں پر قید لفظ آیا، میں نے بتایا تھا ابھی کہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اچھی تدبیر اور بری تدبیر دونوں کے لیے. عام طور پر اس کا استعمال بری تدبیر کے لیے ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بری تدبیر کرنا چاہی، چال چلنا چاہی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ نقصان میں رہنے والے. اخسر اس کی جمع ہے اخسرون، اخسرین. حالت رفعی میں اخسرون اور حالت رفعی نصبی و جری میں اخسرین. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اخسر سے افعال التفضیل کا صیغہ ہے. تو زیادہ نقصان میں رہنے والے، زیادہ گھاٹا اٹھانے والے، زیادہ گھاٹا پانے والے، ناکام ہو جانا یعنی نامراد ہونا، یعنی اپنی کوشش ہی ان کی خلاف ہو گئی. یعنی جس چیز کو وہ کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے، وہی چیز ان کے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن گئی. تو یہ آیت نمبر 70 تک ہم نے تلاوت کی، ترجمہ کیا، اور اس کی لغوی مشکل لفظ تھے ان کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ہم ان آیت کی تفسیر کریں گے. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ ضرور اس کی تفسیر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.